اسی جھنڈے تلے ہم نے لڑی ہے جنگ آزادی، اسی جھنڈے کے نیچے آئی انگریزوں کی بربادی، وطن کی ہے اسی جھنڈے سے آزادی و آبادی، اسی کا فیض ہے اہل وطن کی آج دل شادی، وہ شیخ الہند محمود الحسن کو تھا بہت پیارا، یہی جھنڈا رہا شیخ العرب کی آنکھ کا تارا، وہ لڑتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، یہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا، مٹاتا ہے وطن سے آج یہ فرقہ پرستی کو، عطا کرتا ہے اپنا فیض وہ ہر ایک ہستی کو، بساتا ہے وہ اپنے ملک کے مظلوموں کی بستی کو، مصائب میں حوادث میں نہ گھبرانا سکھاتا ہے، برے احوال میں گھر کر سدھر جانا سکھاتا ہے، مصائب میں حوادث میں نہ گھبرانا سکھاتا ہے، برے احوال میں گھر کر سدھر جانا سکھاتا ہے، یہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جمعیت علماء زندہ باد، جمعیت علماء زندہ باد، جمعیت علماء زندہ باد، مولانا ارشد مدنی زندہ باد، مولانا ارشد مدنی زندہ باد، مولانا ارشد مدنی زندہ باد، مولانا اسجد مدنی زندہ باد، مولانا اسجد مدنی زندہ باد، مولانا اسجد مدنی زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جمعیت علماء زندہ باد، مولانا ارشد مدنی زندہ باد، مصائب میں حوادث میں نہ گھبرانا سکھاتا ہے، برے احوال میں گھر کر سدھر جانا سکھاتا ہے، یہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، یہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا، وہ جھنڈا جو کہ تھا کل تک حسین احمد کے ہاتھوں میں، یہی جھنڈا رہا مرد خدا اسعد کے ہاتھوں میں، بفضل رب یہ جھنڈا آج ہے ارشد کے ہاتھوں میں، بفضل رب وہ جھنڈا آج ہے ارشد کے ہاتھوں میں، بفضل رب یہ جھنڈا آج ہے ارشد کے ہاتھوں میں، یہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، یہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا۔
جزاک اللہ، تقبل اللہ، بارک اللہ۔ الحمدللہ پورے عافیت اور آب و تاب کے ساتھ ہمارا پروگرام آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ وقت پر پروگرام مکمل ہوگا۔ 3-4 اہم خطابات ہوں گے، آخر میں صدر محترم کا خطاب ہوگا، تجاویز آئیں گی۔ اس وقت عالمی حالات اور ملکی حالات جیسے ہیں، ہمارے پڑوسیوں کے، آپ کے حالات جیسے ہیں، ان سے متعلق تجاویز آئے گی۔ جمعیت علماء ہند ایک زندہ جماعت ہے جو حالات کا صحیح ادراک رکھتی ہے۔ اس کی تجاویز میں ملک و ملت کے لیے بہت کچھ ہدایات چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور بہت کچھ حوصلہ ہوتا ہے۔ جن حضرات کو تجاویز پیش کرنی ہے وہ اسٹیج پہ نہ آئے ہوں تو تشریف لے آئیں، ایسے جن کے خطابات ہونے ہیں وہ بھی تشریف لائیں۔ جن کو بھی تجویز کے لیے، خطاب کے لیے یہاں موقع دیا جائے، ان سے درخواست ہے کہ نہایت اختصار کے ساتھ، پوری جامعیت کے ساتھ اپنی بات وہ پیش فرمائیں۔ جمعیت علماء اللہ والوں کی جماعت ہے، خانقاہ والوں کی جماعت ہے، بزرگوں کی جماعت ہے، محدثین، مفتیان، مشائخ کی جماعت ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، اس جمعیت کو شروع کرنے والا وہ انسان ہے جس کی عظمت کو اگر دیکھا جائے تو ٹوپی گر جاتی ہے۔ اس کا نام نامی، اسم گرامی ہے شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جس کے تلامذہ میں علامہ کشمیری ہیں، حکیم الامت حضرت تھانوی ہیں، شیخ الاسلام والمسلمین مولانا حسین احمد مدنی ہیں، اور بہت ساری وہ نابغہ روزگار ہستیاں ہیں جن کی طرف خود کو منسوب کرنا لوگ اپنے استعناد کے لیے حجت سمجھتے ہیں۔ جمعیت علماء کی باغ ڈور شروع سے ہی علماء ربانی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مفتی اعظم۔ اس ایکٹ کے تحت ایکٹ کی کوئی شق مدارس، ویدک پاٹھ شالہ اور ان جیسے دوسرے مذہبی تعلیمی اداروں پر لاگو نہیں ہوتی جو بنیادی طور پر مذہبی تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ پرماتی ایجوکیشن اینڈ کلچر بنام یونین آف انڈیا 2014 کے مقدمے میں سپریم کورٹ کے 5 ججوں کی بینچ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ 2009 مذہبی اقلیتی اور تعلیمی اداروں پر نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے حکومت کی طرف سے آئینی و قانونی طور پر مدارس کو بند کرنے یا انہیں مذہبی تعلیم فراہم کرنے سے روکنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس لیے دفعہ 21A کے تحت حکومت مذہبی تعلیمی اداروں میں مداخلت نہیں کر سکتی ہے۔ قومی حقوق اطفال کمیشن NCPCR نے ملک کی تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام صوبوں کو خط لکھ کر مدارس اسلامیہ کو بند کر کے وہاں زیر تعلیم طلبہ کو اسکولوں میں داخل کرنے کی سفارش کی ہے۔ اس تکلیف دہ صورتحال میں جمعیت علماء ہند نے اس کے خلاف اپنے دلائل و تاریخی شواہد کے ساتھ سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ چیف جسٹس آف انڈیا کے ساتھ 5 ججوں کی آئینی بینچ نے جمعیت علماء ہند کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے مدارس اسلامیہ کے خلاف ہونے والی کارروائیوں پر روک لگا دی ہے اور عبوری حکم صادر کرتے ہوئے کہا کہ مدارس اسلامیہ کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فیصلہ مدارس اسلامیہ کی بقا کے لیے خوش آئند ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس فیصلے کو باقی رکھے۔ جمعیت علماء بہار کی مجلس منتظمہ مرکزی اور ریاستی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ مدارس اسلامیہ کے خلاف کسی طرح کی کارروائی سے گریز کریں، کسی بھی طرح کی کارروائی سے گریز کریں، اور خود مدارس اسلامیہ سے اپیل کرتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی فکر کریں اور فکر کرتے ہوئے حکومت کے مجوزہ ضابطوں کی تکمیل پر توجہ دیں۔ آپ حضرات منظور کرتے ہیں اسے؟ ہاتھ اٹھا کر کے منظور کیجیے۔